الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين خاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ معزز حاضرین، سامعین، اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے وہ دین ہمارے فطرتوں کی رعایت کے ساتھ بنایا ہے۔ آدمی پر جیسے حالات آتے ہیں احکام اسی اعتبار سے اس کے لیے ہوتے۔ صحت مند آدمی ہے، کھڑے رہ کر نماز ادا کر سکتا ہے، اس کے لیے وہی حکم ہے۔ مریض آدمی ہے، کھڑے نہیں ہو سکتا، بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، تو اس کے لیے ویسے ہی حکم ہے۔ صحت مند آدمی ہے، روزے رکھ سکتا ہے، اس وقت میں اسے روزے رکھنے کا حکم ہے۔ اس وقت بیمار ہے، بعد میں رکھ سکتا ہے، بعد میں رکھنے کا حکم۔ کوئی ایسا بیمار ہے کہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا ہے، فدیے کا حکم ہے۔ ایسے ہی جس کے پاس مال ہے اس کے لیے زکوٰۃ کا حکم ہے، جس کے پاس نہیں اس کے لیے زکوٰۃ کا حکم ہے۔ جس کے پاس زیادہ سفر ہے اس کے لیے حج کا حکم ہے۔ جس کے پاس سفر کا سرمایہ نہیں ہے اس کے لیے حج بھی فرض نہیں ہے۔ جیسے احکام ہوتے ہیں، جیسے حالات ہوتے ہیں، ویسے احکام ہوتے ہیں۔ ایسے ہی جس وقت میں گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی تو باہر نکل کے ہی نماز پڑھنا لازم نہیں تھا، گھر میں اپنا نماز پڑھ سکتے۔ لیکن جب مسجدیں کھل گئیں، باہر نکلنے کی اجازت مل گئی، اب گھر میں پڑھنے کی اجازت نہیں رہی، گھر میں مسجد جا کے پڑھنا چاہیے۔ ایسے ہی جس وقت میں جمع ہونے کی اجازت نہیں تھی، دین پہنچانے کا حکم تھا، جیسا پہنچا سکتے تھے، جیسا پہنچا سکتے ہیں ویسا پہنچائیے۔ اب یہ زمانے میں ایک نئی شکل نکلی تھی، گھر بیٹھے بھی پیغام پہنچا سکتے ہیں، تو گھر بیٹھے پیغام پہنچا رہے تھے۔ اب اجازت ملی، جمع ہو کے ایک جگہ بیٹھ کے سن سکتے ہیں، آ کے سنا سکتے ہیں۔ اب ویسا شروع کر رہے ہیں۔ ہم حالات کے ذمہ دار نہیں ہیں، احکام کے ذمہ دار ہیں۔ جیسا حکم ویسی تعمیل۔ اب حال کیسا ہے کیسا نہیں، ہمارے کو اس سے بحث نہیں۔ کب تک رہیں گے صاحب یہ تنگی کے حالات، ہمارے کو کیا کرنے کا ہے؟ کب تک تو بھی رہنا۔ ہمارے کو حکم کیا ہے، کون سے حکم میں، کون سی حالت میں کیا حکم ہے، وہ حکم پورا کرنا ہے۔ اور مسجد میں آ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز مسجد میں پڑھیے، گھر میں پڑھ سکتے ہیں، گھر میں پڑھیے۔ وائرس کب تک رہے گا صاحب، ہمارے کو سے کیا ہے؟ وائرس کب تک رہے گا، کب تک نہیں رہے گا، دنیا کی حالات کب تک ایسے رہیں گے، کب بدلیں گے؟ اب تک جیسا کھلا تھا ویسا کھلا کب ہوگا؟ ہمارے کو کرنے کا کچھ نہیں ہے اس سے۔ دنیا میں پیدا ہونے والے تغیرات سے ہم کو کچھ بھی لینا دینا ان کی مرضی ہے، تو اللہ کی مرضی ہے جب تک جو حالت تک نہ چاہے رکھے۔ میرے کو وہ زمانے میں حکم کیا ہے
جو بات سنا رہے ہیں سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ میں جب دیکھو بیمار رہ رہا ہوں، بیمار رہ رہا ہوں، بیمار رہ رہا ہوں. ارے بھائی بیمار رہو، صحت مند رہو، اس سے تمہارے کو لینا دینا ہی نہیں ہے کچھ. تمہارے اوپر آئے ہوئی حالت میں تمہارے کو حکم کیا ہے، بس وہ دیکھنا ہے. وہ تو ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کسی چیز کی. ہم لوگوں کے دل و دماغ میں ہماری خواہشیں رہتی ہیں، چاہتا رہتی ہیں ایسا ہونا ویسا ہونا. ویسا نہیں ہوا تو ٹینشن شروع. جی بعض لوگ اپنی طرف سے ٹینشن لا لیتے، گھر سے باہر نکلتے گاڑیاں لے لے کے، لائسنس نہیں رہتا. گھر سے باہر نکلتے بغیر ہیلمٹ پہنے کے، گھر سے باہر نکلتے کاغذ، گاڑی کے کاغذات نہیں رہتے، جا کے پھنس جاتے. اب ان کے اوپر جو حال آیا وہ حکم کو ملحوظ نہیں رکھنے کی وجہ سے آیا. کیا سمجھے؟ ارے کچھ سمجھ میں آیا نہیں؟ آپ ٹھہرے ہوئے تھے، دیکھ کے آیا میں بھی. جو حکم ہے وہ پورا کرو بابا. لائسنس کے ساتھ آپ کو گاڑی چلانا ہے، لائسنس سے چلائیے. قانونی کاغذات کے ساتھ میں آپ کو رہنا ہے، قانونی کاغذات کے ساتھ میں رہیے. اس کے بعد مصیبت آئیں گی، یا فون کر کے بولیں گے صاحب میں پھنس گیا، میری گاڑی پھنس گئی. پھنس گئی تو تم جا کے پھنسے خود، اس وجہ سے کہ تم حکم کو پورا نہیں کرے. وہ ساتھ والا بچہ گاڑی میں، صاحب روکوں کیا، جا کے ایس آئی سے بات کروں کیا، ذرا اس کو کچھ دکھاؤں کیا، چھوڑ دیتا یہ لوگوں کو بول کے بولے ہمارے ڈرائیور صاحب. بڑے ٹھہرن دو لوگوں، احساس ہوں دو لوگوں. قانون جو ہے اس کے خلاف کیوں کرے لوگ؟ تو آتے آتے بھی وہی تربیت والے پہلو کی وجہ سے چھوڑ کے آیا میں. بولو یاد تو رہنا ان. اور میں تو بعد میں بولا واپس جاتے کو ذرا دیکھ لو وہ لوگ. وہی وہاں ٹھہرا کے بھی بول سکتے تھے. کچھ تو احساس ہونا چاہیے. جو آپ کو قانون ہے کہ لائسنس سے گاڑی چلانا ہے، قانون ہے کہ ہیلمٹ سے چلانا ہے، قانون ہے کہ کاغذات سے چلانا ہے، آپ اس کی پابندی کریے. ایک بزرگ ہمارے گنے کا گٹھا لے کے جا رہے تھے کہیں رشتے داروں کے پاس میں، ٹرین میں. تو جا کے اس کو بولے میرے کو جانا ہے فلانی جگہ سے فلانی جگہ تک، میرا ٹکٹ دے دو اور میرے ساتھ میں یہ گنے کا گٹھا ہے اس کا بھی ٹکٹ دے دو، اس کے جو بھی پیسے لگتے. انہوں نے نہیں صاحب اس کو اس کی واسطے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس ٹی ٹی ہوں، اس واسطے میں آپ کو اس کا ٹکٹ بنانے کی ضرورت نہیں. تو انہوں نے بولے کہ بھائی میرے کو آگے جانا ہے. بولے تو نہیں صاحب میں فلانے اسٹیشن تک میں ٹی ٹی ہوں. تو وہ بزرگ بولے نہیں نہیں بابا میرے کو اس سے بھی آگے جانا ہے. اس سے آگے تو میرا فلانا دوست ٹی ٹی رہیں گا، میں اس کو بول دیتا ہوں، اس واسطے آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. تو انہوں نے بولے نہیں بابا میرے کو اس سے بھی آگے جانا ہے. وہ ٹی ٹی بولا اس کے آگے تو پورا حالت ہے، اب آگے جاتی تھی گاڑی. بولے تو نہیں بابا میرے کو اس سے آگے جانا ہے. اس کے آگے کہاں جائیں گے، وہی آخری اسٹیشن ہے. بولے تو نہیں نہیں میرے کو اس سے بھی آگے جانا ہے. اس کے بعد میں کہاں جانا ہے؟ بولے تو اوپر جانا ہے. بولے اسلام کا جو قانون ہے، آپ جس کنٹری میں رہتے ہیں اس کنٹری کا جو قانون ہے، اگر وہ قانون ہماری شریعت کے قانون سے ٹکراتا نہیں ہے تو اسے پورا کرنا آپ کے لیے ضروری ہے. یہ قانون. تو ہم لوگ حالات کے مکلف نہیں ہیں. کبھی ہم پر حالات آتے ہیں حکم کو پورا نہیں کرنے کی وجہ سے، وہ حالات کے ذمہ دار ہم ہیں. جیسے آپ پھنس گئے، آپ کی گاڑی پھنس گئی، آپ آدھا گھنٹہ ٹھہر گئے، 2 گھنٹے ٹھہر گئے، حکم آپ نے پورا نہیں کیا، اس لیے یہ جو حال آیا وہ آپ کے حکموں کی تعمیل نہیں کرنے کی وجہ سے آیا.
لیکن جو غیر اختیاری حالات آ رہے ہیں، یہ حالات سے ہم کو لینا دینا کچھ نہیں ہے. ان کی چیزیں جیسا چاہے رکھیں، جب کھلانا چاہیں کھلائیں، جب نہ کھلانا چاہیں نہ کھلائیں. اور رمضان میں بولتے دن میں کھانا ہی نہیں، ان کی مرضی. عید کے دن بولتے دن میں کھانا ہی کھانا، ان کی مرضی. رمضان میں کہتے ہیں کہ دن میں روزہ رکھنا ضروری، عید کے دن کہتے ہیں روزہ نہیں رکھنا ضروری. ان کی کائنات ہے، جو چاہے حکم دے دے. اب صحت ہے، اختیاری نہیں رہتی. بیماری کا مسئلہ ہے، اختیاری نہیں رہتا. پیش آنے والے مختلف قسم کی مشکلات اور حالات ہیں، اپنے اختیار کے نہیں رہتے. وہ اختیار کے نہیں رہتے کہ حالات کئی کو ہیں، بلکہ ہم یہ جو سوچتے نا، میں بولوں یہ ایکسٹرا سوچ رہے. تمہارے کو بہت سوچنے کا نہیں ہے، تمہارے کو یہ سوچنے کا ہے کہ یہ حالات میں مجھ کو حکم کیا ہے، بس وہ پورا کر لینا بس. اس لیے کہ حالات اچھے رہے، خراب رہے، تنگ رہے، فراخ رہے، صحت رہی، بیماری رہی، خوشی رہی، غمی رہی، ان چیزوں میں سے کسی بھی چیز کا تعلق کامیابی ناکامی سے نہیں ہے. مگر یہ بات اتر رہی نہیں اندر. اس کے بعد بہت پیسہ ہے اس واسطے کامیاب ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس واسطے ناکام ہوں. اگر جو ایسا سمجھ رہا نا، اس بات سمجھ میں آئی نہیں. ان سے صحت مند ہے کامیاب ہے، انہیں بیمار ہے ناکام ہے، اس سے بات سمجھ میں نہیں آئی. اس کی بڑی تنخواہ ہے کامیاب ہے، میری چھوٹی تنخواہ ہے میں ناکام ہوں. سمجھ میں نہیں آیا بیچارے کو. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے حق میں چاہتے ہیں اللہ کو زیادہ دیتے ہیں، جس کے حق میں چاہتے ہیں تنگ کرتے ہیں. ان کی مرضی کا مسئلہ ہے. کامیابی ناکامی کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے. یہ نقطہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کھول رہا ہی نہیں نقطہ لوگوں کو. اس نقطے کو واضح کرنے کے لیے، کھولنے کے لیے بار بار بات بولی جا رہی ہے، وہ کھل ہی نہیں رہا ہے. اس وجہ سے کوئی بہت بڑا مالدار مل گیا، اللہ والے خوش ہو جا رہے ہیں. بہت ہی غریب مفلوق الحال ملا، ناراض ہو جا رہے ہیں. کب تو بھی سنے ہیں دونوں برابر ہیں ان کی نگاہ میں، کچھ نہیں ہے، نہ وہ نہ یہ. بہت پیسے والا شکر گزار ہے تو رائٹ ہے، اور پیسوں سے محروم جو ہے وہ صبر کرنے والا ہے تو رائٹ ہے، ورنہ دونوں لیفٹ ہیں. دنیا کا نمبر اول کے آپ مالدار ہیں، اگر شکر گزار نہیں ہے تو ناکام ہیں آپ. دنیا کے نمبر اول کے فقیر ہیں، صبر کرتے ہیں تو کامیاب ہیں آپ. حالات کے ہم ذمہ دار، حالات میں احکام کے ذمہ دار ہیں. کون سے حالات؟ جو حالات غیر اختیاری ہیں. اور جو حالات اختیاری ہیں اس میں حالات کے بھی ہم ذمہ دار ہیں. سمجھے؟ یہ فرق اچھا ذہن میں رکھو. تو اس لیے کب تک ایسے حالات رہیں گے، وبا کب جائیں گی، کووڈ-19 ملک نام رکھ دیا اس کا. 1 2 3 4 چلا، شاید اب 19واں نمبر آیا چلا رہے سے وہ لوگوں کا، سازشوں کا. سازش نمبر 19 کووڈ-19 بولے تو سازش نمبر 19. میں بول رہا ہوں کہیں توڑیں گے آپ لوگ وہاں جا کے.
سازشیں کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں، اب آگے بھی بولتے جا رہے ہیں اس سے بڑھ کے آئیں گا، اس سے بڑھ کے آئیں گا، اب دنیا حسب معمول نہیں چلیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ چلا رہے ہیں وہ لوگ۔ بلکہ میں نے تو سنا ہے کہ 7.5 ارب لوگوں پر کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اب جو ان کا یہ گرو آنے والا ہے نا، جس کا نام دجال ہے، انہیں 750 کروڑ لوگوں کو کیسا قابو میں کرے گا؟ انہیں تو مشورہ کر کے طے کر لیا، کہتے کم از کم اس کے آدھے کرنا۔ تو کیا کرنا ہو، بجائے 7 ارب 6 ارب 7 ارب کے 3 ارب کر دینا۔ کیسا کرنا؟ بما مارے، بندوقاں چلائے، تلواراں گھمائے، بدنامی ہوتی۔ پھر کیا کرنا؟ فضاؤں میں پائے جانے والے جتنے وائرس رہتے، مہلک جراثیم رہتے، جراثیم کو اکٹھا کرنا اکٹھا کرنا اکٹھا کرنا، ان کو پالنا پوسنا پرورش کرنا، پھر ان کو کسی جگہ لے آ کے چھوڑ دو۔ اب جو مرے 5 لاکھ 6 لاکھ 10 لاکھ 12 لاکھ 22 لاکھ 25 لاکھ لوگ جو مرے، کیسے مرے؟ وائرس سے مر گئے۔ کسی کے اوپر نام نہیں ہے اس کا، انہیں مارا انہیں مارا بولے، ویسے ہی کم کرنے کے چکر میں ہے کہ آدھی دنیا کم ہو جانا وائرس سے۔ اور اب تو ہتھیارہ بھی ویسے نکال رہے کہتے ہیں، ایک چھوٹا سا وائرس، اس میں فٹنگ کچھ ایسی رہتی، اس کا نام ڈال دیا فلانے کے پاس جانا ہے تیرے کو، یہ کام کرنا ہے، وہ نہیں جاتا، اس کو ٹکراتا، اس کی باڈی میں گھس جاتا، اس کے زہر میں زہر پھیل جاتا، انہیں مر جاتا، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا میں مرا کیسا بول، اور انہیں بول کے بھی نہیں جاتا، انہیں میرے کو فلانا بھی جایا بول کے، مارنے والے کا پتہ چل رہا نہ کہیں کو مرا بول کے مرنے والے کو پتہ چل رہا۔ ایسی سازشیں کر رہے ہیں۔ اور ہمارے حیدرآباد میں تو کئی لطیفے ہو گئے جی، مر گیا بول کے آواز اٹھا رہی ہے، پیک کر دے کے بولے اب دیکھ نہیں سکتے تم لوگ، لے لے کے چلے جاؤ۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہم لوگ کیسا بھی دیکھتے ہی دیکھتے ہو، نہیں دیکھ سکتے، جراثیم ہے، یہ ہے وہ ہے، بہت اصرار کرے تو کھول کے دیکھے تو وہ نہیں تھا جس کے بارے میں یہ لوگوں کو بول رہے تھے تمہارا آدمی مر گیا بول کے، وہ نہیں ہے۔ ہم نے تب جا کے مختلف وارڈوں میں ڈھونڈے تو جس کو مر گیا بول کے یہ لوگ باڈی حوالے کرے تھے، وہ صاحب ایک پلنگ پہ بیٹھ کے ہنس لیتے، باتیں کر لیتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسا چل رہا ہے اس وقت۔ تو خیر بہرحال جیسے حالات ہوتے ہیں اس میں اللہ جل شانہ کا حکم کیا ہے یہ معلوم کر کے اس کو پورا کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس وقت میں مغرب سے پہلے کا سبق یہی ہے، اس کے بعد میں انشاءاللہ مغرب کے بعد